اب آپ کے پاس بھی تو اس وقت آپ نے بھی تو ٹریڈرز پر لگایا نا فکس ٹیکس، اور آپ بڑے کنوینس تھے کہ بھائی یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا، آپ نے بار بار کہا دینا پڑے گا، پھر مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہوئی اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو آپ بھی یا تو سیاست سنبھال لیں یا پھر ٹیکس ریفارمز کر لیں، یا پھر جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے سیلری طبقہ اور کارپوریٹ ٹیکس انہی سے اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے جائیں. آپ بھی تو پیچھے ہٹ گئے اس سے. شاذ بھائی، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی ہے وہ میں غلطی مانتا ہوں. یہ والا ٹیکس فکس ٹیکس تھا، اس میں میری غلطی تھی. میں نے بہت دکانداروں سے مشورہ کیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے میرے اوپر کہا تھا کہ تو نے مشورہ کر لیا. میں نے کہا کر لیا سر، لیکن ایک دم چھوٹے تاجر پان والے کی دکان تک میں نہیں پہنچ سکا. بہت ساری ایسی دکانیں ہوتی ہیں، 40% دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ 40-50 یونٹ سے بھی کم بجلی کا بل آتا ہے، ان کو بھی 3,000 روپے فکس ٹیکس لگ گیا. اور پھر اس کے ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ وہ 3,000 کی جگہ 6,000 لگ گیا، کیونکہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز نہیں تھے. اب لگتی صرف 15 منٹ ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھے 15 منٹ میں آدمی اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئرز میں ڈال دیتا ہے. لیکن وہ لوگ ہمارے ریلکٹنٹ تھے. اب 6,000 کے بل گئے تو نہ صرف بل نہیں آ رہے تھے، ٹیکس نہیں آ رہا تھا، بل کلیکشن کم ہو گیا. پھر پیٹرولیم والے پاور والے میرے پاس آئے کہ مفتاح بھائی اس کو آپ کریں ورنہ تو ہمارا بل کلیکشن کم ہو گئے. تو ہم نے یہ بیٹھا، بالکل مریم میری بہن ہے اور مریم نے مجھے کہا تھا کہ مفتاح بھائی اس کو دیکھو، اور ٹویٹ بھی کیا. میں پرائیویٹلی بھی میں نے بہت مرتبہ بات کری ہے مریم بھائی سے کہ کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے. میاں شہباز شریف نے مجھے فون کیا کہ مفتاح اس کو دیکھو کیوں مسئلہ ہو گیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ سر میں 200 یونٹ چھوڑ دوں گا پہلے، اور شہباز صاحب کو میں نے ٹویٹ کرا کہ میں 150 یونٹ چھوڑ دوں گا. شہباز صاحب کو میں نے 200 یونٹ کا کہا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا بارگیننگ کے لیے رکھ دیں میرے پاس. اس کے بعد ہم کو پتہ چلی کہ اگر 200 یونٹ چھوڑتے ہیں تو 60% دکانیں نکل جائیں گی. پھر ہم پرانے طریقے پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ 3 مہینے تک ہم ان کو ایکٹیو ٹیکس پیئرز میں لا سکیں گے جتنوں کو لا سکیں گے، لیکن 3 مہینے تک کیونکہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو پرانے ٹیکس ریٹس پہ رہیں گے. لیکن ہم نے نیا ٹیکس سسٹم کر لیا ہے. 42 ارب روپے نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب لیں گے. اب کمپیئر کریے کہ پچھلے سال 5.5 ارب روپے ملے ہیں، 5.6 ارب روپے، اس بار 5.6 سے بڑھا کے 27 لے کر جاؤں گا. آپ کا ٹارگٹ ہے اگر آپ یہ 3 مہینے بعد نہیں کر پائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کرنے لگے تھے، نہیں کر پائے. پھر تحریک انصاف کرنے لگی تھی، وہ بھی نہیں کر پائے، وہ بھی اس پریشر میں آ گئے. آپ کرنے جا رہے تھے، آپ نے 30 جولائی کو اناؤنس کر دیا تھا کہ میں 150 یونٹ تک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. اس کے باوجود 4 اگست کو آپ مجبور ہوئے. 4 اگست کو آپ نے ٹریڈرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم نے اس کو وڈرا کر لیا. اب آپ 3 مہینے بعد بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیلز ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے، آپ نہیں بڑھا پائیں گے، آپ کو نہیں بڑھانے دیں گے. ڈار صاحب بھی ناکام ہوئے تھے، حفیظ شیخ صاحب بھی ناکام ہوئے تھے، آپ بھی ناکام ہو جائیں گے. بھائی اگر میں ناکام ہوا تو میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں یہ 27 ارب روپے کا ٹیکس جو میں نے امپوز کیا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے اپنی گھر پہ جا کے اپنے دوسرے کام کرنے چاہیے، اپنا اور بزنس شروع کر دینا چاہیے. تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. میں اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ آئے گا، آپ کو کرنا پڑ جائے گا اور نوکری بھی کرنی پڑے گی. بھائی یہ کلپ آپ بعد میں یہ چلا دیجئے گا. مطلب یہ جو اب ٹیکس میں نے کیا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے، میری بہن مریم کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ٹیکس لگایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کوئی خلاف نہیں ہوگا. ہم نے ٹریڈر سے بھی بات کر لی ہے، سب اس کے حق میں. یس پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا، لیکن یہ منیمل ٹیکس ہے اور یہ لگاؤں گا. اور میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں.